امین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اس وقت تو لے کے اللہ رب العالمین دے نزدیک مہینیاں دی تعداد 12 ہے اور محرم الحرام محرم سال دا پہلا مہینہ ہے اور رب العالمین نے فرمایا کہ ان 12 مہینیاں دے اندروں 4 مہینے حرمت والے نے فرمایا رب العالمین نے منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم یہی درست دین ہے تواڈے واسطے بہترین دین ہے ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم اور اپنی جاناں تے انہاں مہینیاں دے اندر ظلم نہ کریا جے ظلم و زیادتی نہ کریا جے گناہ دا ارتکاب نہ کریا جے اور رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تواڈے کولوں سوال کردے نے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تواڈے کولوں سوال کردے نے عن الشہر الحرام اینا حرمت والی مہینیاں دے بارے اندر اینا مہینیاں دے اندر قتال کی تھی جائے اینا مہینیاں دے اندر لڑائی کی تھی جائے رب العالمین نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی فرما دے کہ اینا مہینیاں دے اندر لڑائی کرنا قتال کرنا رب العالمین دے ہاں کبیرہ گناہ ہے رب العالمین نے منع فرما دیتا ہے ہاں اگر مشرکین تواڈے تے حملہ کرن حملہ آور ہون پھر تسی انہاں دا مقابلہ کرو ورنہ انہاں دے اندر ہے محرم دا مہینہ بھی شامل ہے انہاں مہینیاں دے اندر رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم اپنی جاناں تے ظلم نہ کریا جے اپنی جاناں تے ظلم و زیادتی نہ کریا جے اللہ اللہ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا محرم الحرام دی پہلی تاریخ دے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہاں نے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کے اپنے رب دے کولوں لیا ہے کہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے اندر امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے عمر دی زبان تے حق نو جاری کر دیتا ہے عمر دی زبان تے کوئی اور بات نہیں نکلتی حق دے سوا اور امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی آپ نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام اے اللہ اسلام نو عزت عطا فرماؤ اللہ اسلام نو غلبہ عطا فرماؤ اے اس وقت دعا فرمائی کہ جدو 40 سے قریب لوگ مسلمان ہوئے نے مسلمانہ دی تعداد بہت کم ہے بہت تھوڑی تعداد کے اندر لوگ مسلمان نے نبی پاک نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بأحب هذان الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام اسلام نو عزت عطا کر دیو نبی پاک نے دعا فرمائے آپ نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب هذان الرجلين رب العالمین نے انتخاب فرمایا ہے انہاں دعا دے اندروں
انہاں دو نوجواناں دے رب العالمین نے انتخاب فرمایا دعا محمد رسول اللہ دی ہے اور انتخاب رب العالمین دا ہے سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے اور ارادے دے نال آئے نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ دے نال دار ارقم دے اندر موجود نے صحابہ اکرام نے دیکھے کہ عمر آ رہے نبی تلوار لے کے آ رہے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی تلوار لے کے دروازے دے جناب دروازے دے سراخہ تھنی صحابہ نے دیکھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلے خونی مسلمان ہوئے نے اسلام دے اندر داخل ہوئے نے نبی پاک دے چرچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے دار ارقم دے اندر صحابہ اکرام نے تردد فرمایا کیا لگے اللہ کے رسول عمر آ رہے ہیں حضرت امیر حمزہ فرماندے نے کہ اللہ کے رسول اگر عمر اچھی نیت نال آیا تے ٹھیک ہے اگر بری نیت نال آیا تے میں ایدی تلوار دے نال ایدا سر قلم کر دیاں گا دروازہ کھٹکھٹایا تے اندر داخل ہوئے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اج دامن تو پکڑے آپ نے فرمایا عمر کس ارادے دے نال آیا ہے تے جناب نبوت والی آواز دے نال روبدار آواز دے نال فرمایا کہ عمر کس ارادے دے نال آیا ہے اچھے ارادے دے نال آیا ہے کہ برے ارادے دے نال آیا ہے اج نیوی پا کے نا حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے رسول میں تہاڈا غلام بن کے آیا اللہ دے رسول میں تہاڈا غلام بن کے آیا نبی پاک نے اج نعرہ تکبیر بلند فرمایا اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور صحابہ اکرام نے اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا تے مکے دی پہاڑیاں گونج اٹھیاں تے شاعر کی اندر تمہیں یارو مبارک ہو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا ناشک کرو نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج کر کے چھپ چھپ کے نمازاں پڑھتے ہیں اور فرمایا اللہ کے رسول میرے ایمان لے ہوتا فائدہ کی ہے کہ آج بھی اگر چھپ کے نماز پڑھنی ہے فرمایا اللہ کے رسول آئیے اسی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے اندلے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو آج کوئی روک کے دکھائے آج کوئی ٹوک کے دکھائے کوئی نہیں روک سکتا اللہ کے رسول آج جی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے فرمایا اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
فرماتے نے آپ فرماتے نے اللہ دے رسول جدوں غیر مسلمان دی عبادت دا وقت ہوئے او ناقوس بجاندے نے عیسائیاں دی عبادت دا وقت ہوئے او جناب ایک ڈھول بجاندے نے ناقوس بجاندے نے کیوں نہ ہوئے کہ جدوں نماز دا وقت ہوئے تے اذان دے دیتی جائے عمر دی رائے یہ وے فرمایا اللہ دے رسول فرمایا بلال کیتے وے بلال نو بلاؤ اذان دے وے اسلام دا بہت بڑا شعار بن گیا اسلام دا بہت بڑا شعار بن گیا ہے اور رائے کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دیندے نے اور رب العالمین نے قیامت تک واسطے اسلام دا شعار بنا دیتا ہے اور جدوں بھی جناب نماز دا وقت ہوندا ہے اور جناب محسن کی اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے صداواں بلند ہوندیاں رہن گیاں اے رائے کی دیے فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دیتے نے اور رب العالمین قرآن بنا کے نازل کر دیتے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام نو اطلاع ملی ہے کہ عبداللہ بن ابی مر گیا آقا علیہ السلام آئے نماز جنازہ پڑھان واسطے اس منافق دی نماز جنازہ آقا علیہ السلام اگے بڑھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہنے لگے اللہ دے رسول اس منافق نے جگہ جگہ تے قدم قدم تے تانوں تکلیفاں پہنچائیاں قدم قدم تے تانوں نقصان پہنچاؤں دیاں کوششاں کیتیاں نے اللہ دے رسول دی نماز جنازہ نہ پڑھایا دے فرمایا اللہ دے رسول خاموش نے آسمان تو جبرائیل آیا فرمایا اللہ دے رسول جو عمر کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں جو عمر کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں فرمایا رب العالمین نے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ میرے محبوب جی اس منافق دا نماز جنازہ نہ پڑھایا دے بلکہ ایدی قبر تے کھڑے بھی نہ ہویا دے اور رائے کی دیئے عمر فاروق دیئے اور اس رائے تے رب العالمین دا قرآن دا نزول ہو جاندہ ہے ایک دن جناب رائے پیش کر دینے کہ اللہ دے رسول اے جناب توڑی جڑی ازواج مطہرات نے اے جناب جڑی امہات المؤمنین نے اے میرا دل برداشت نہیں کرتا عمر دا ایمان برداشت نہیں کرتا اے جڑوں کر جو نکل دیاں نے اینا کافرہ دی نگاہاں نہیں پہندیاں نے تے میرا ایمان اس چیز کو برداشت نہیں کرتا اللہ دے رسول خاموش نے آسمان تو جبرائیل آئے قرآن لے کے آیا ہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں میرے محبوب جی تسی فرما دے ہو فرمایا ایوہ النبی اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا ایوہ النبی کل ازواجک وبناتک وعیساء المؤمنین میرے محبوب جی تسی فرما دے یا ایوہ النبی آپ یہ پکھے چلا اے میرے نبی جی تسی فرما دے یا ایوہ النبی کل ازواجک اپنی بیویاں نو کہہ دیو اپنی بیویاں نو کہہ دیو ان ازواج مطہرات نو فرما دیو یا ایوہ النبی کل ازواجک وبناتک اور اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو ونساء المؤمنین
دیا بیٹیاں نو کہہ دیو جدوں گھروں نکلن تے پردہ کر کے نکلن او کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا اے مراد رسول ہے اے مراد رسول ہے اور انتخاب رب العالمین کا ہے کون سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جناب رائے پیش کر دینے رب العالمین قرآن بنا کے نازل کر دینے اور رائے پیش کی تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول اے میرا مقام ابراہیم ہے میرا دل کرتا ہے اونچائی نماز بنا لیا جائے اللہ کے رسول خاموش نے آسمان کو جبرائیل آیا اللہ پاک نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی میرے محبوب جی جڑا عمر گل کر رہا عمر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اور جڑا تسی بیت اللہ دا طواف مکمل کر لو رب العالمین دے کول دعا کرو اللہ میرے سمیت سب نو حاضری نصیب فرمائے اچھے بیت اللہ دی رب العالمین توفیق عطا فرمائے عمرے دی توفیق عطا فرمائے اور رج رج کے بیت اللہ دیاں زیارتاں کریے اور آب زمزم پیے نبی پاک نے رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا کہ میرے محبوب جی اے جدوں لوگ طواف کرتے ہیں جدوں چکر مکمل کر لیندے ہیں پھر 2 رکعت نماز پڑھنا فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اللہ موقع لے اسی 2 رکعت نماز پڑھی ہے مقام ابراہیم تے او کائنات دے گزرا کرنا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جیڑی رائے پیش کرتے نے نبی پاک نے فرمایا کہ عمر دی زبان تے رب العالمین نے حق جاری فرما دیتا ہے سبحان اللہ اور جس وقت اللہ کے رسول بڑے سخت پریشان ہوئے پورا مہینہ وحی دا نزول نہیں ہویا اللہ کے رسول بڑے ہی کرب کے اندر بڑی ہی تکلیف کے اندر مبتلا نے پریشان نے صحابہ کرام درل مشورہ کر رہے ہیں اور وہ کیڑا وقت سی اور معاملہ کی سی کہ جس وقت آپ دیاں پاک بیویاں اور آپ دی پاک بیوی دے جناب منافقین نے تہمت لگائی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب بے رائے پیش کی تھی رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد درود پاک پر تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اللہ پاک دا قرآن کیا رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم اور کائنات کے لوگوں نبی پاک دی ازواج مطہرات امتیاں ماما نے رب العالمین نے فرمایا امہات المؤمنین نبی پاک دیاں بیویاں ادھرا مومنہ دیاں ماما نے پاک باز نے اور کائنات دے لوگ ذرا غور کرنا اور نبیاں دیاں بیویاں جناب مشرکہ دے ہو سکتیاں نے اے جناب نبی دیاں بیویاں جڑیاں نے اے نافرمان دے ہو سکتیاں نے مگر بدکارہ نہیں ہو سکتیاں حضرت امی عائشہ رضی اللہ سب کیا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب ایک غزوے تو واپسی تے آپ دا ہار گم ہو گیا اینج کر کے ہار ڈگ پیانا جدو قضائے حاجت تو واپس آ رہی نے اینج ہار گم گیا جدو واپس آئیاں تے جناب قافلہ جا چکے آئے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہوئیاں کہ قافلہ جا چکے آئے اور اس مقام تے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئیاں نے حضرت صفوان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی ہدایت ہویا کر دی سی جدوں قافلہ گزر جائے اور ایک آدمی پیچھے جاندا ہے کہ جڑی چیز پیچھے رہ جائے انہوں لے کے آئنا ایک بندے دی ڈیوٹی لگائی جاندی ہے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ دینے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیٹھیاں نے اور انہوں نے آ کے جناب اس مقام تے پڑھیا اور کچھ نہیں کیا آپ کی زبان تو نکلی انا للہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون اور صحابی پڑھ دینے جناب سواری کو بٹھا دینے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سوار کی داد لے کے چل پیتے نے اگے جناب دوپہر دا وقت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ڈالے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچیاں نے سواری تے سوار نے جدوں اتریاں نے منافقین نو جناب موقع مل گیا منافقین نو گلاں کرن دا موقع مل گیا نبی پاک دی پاک بیوی دے حوالے دے نال نازیبہ گفتگو کردیا ہویا اور جناب قیامت تک دے لوگوں واسطے بھی سبق بن گیا کائنات دے لوگوں کسے کی گل دے اندر نہ آیا جے نیک ہستیاں دے بارے اندر اپنی زبان نہ کھولیا جے اور نیک ہستیاں دے بارے اندر ایویں زبان نہ کھول دیا کرو جناب فلاں عالم دین دے اندر فلاں بھی عیب ہے فلاں جناب بزرگ دے اندر عیب ہے ایویں جناب عیب کرتے رہو رب العالمین دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کہ جڑی بات تانوں علم ہی نہیں ایویں لوگاں دے اندر تشہیر کرتے جاؤ ایویں لوگاں دے اندر پھیلاندے جاؤ نہ رب العالمین نے منع فرما دیتا حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدوں واپس آئیاں گھر دے اندر بیمار ہو گئیاں جدوں جناب غزوے تو واپس آئیاں نا اج کر کے بخار چڑھ گیا پریشان نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر آندے جس طرح کہ پہلے آپ پتہ لیندے سن نا کہ اپنی بیوی دا پتہ لیندے نے انہاں دی تیمارداری کردے نے مگر جناب فرق پیدا ہو گیا محبت دے اندر فرق پہ گیا نا اللہ دے رسول اس طرح محبت نہیں کر رہے فرمایا اللہ دے رسول میرا دل کرتا میں اپنے ماں باپ دے گھر دے اندر چلی جاواں اللہ دے رسول کو اجازت طلب کی ہے اللہ دے رسول نے اجازت دے دیتی حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں باپ دے گھر دے اندر آئیاں نے اللہ دے رسول ایک دن گئے نے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے آپ نو خشیداری ہو رہی ہے بڑی پریشان ہے آپ دے جناب وحی دی کیفیت تاری ہو گئی وحی دی کیفیت کی سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم مبارک دے اندروں اج پسینے چھٹ پیندے جدوں جبرائیل وحی لے کے اوندے نے نبی پاک دے جسم دے اندروں جناب پسینے چھٹ پیندے نے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اے جناب اللہ دے رسول جدوں پریشان نے نا اللہ دے رسول بڑی پریشان نے حضرت عمر صاحب کیا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرمایا اللہ دے رسول نے ایک گل دسونا کہ تہاڈا عائشہ دے نال نکاح کنے کیتا ہے تہاڈا عائشہ دے نال نکاح کنے کدے حکم دے نال ہویا ہے فرمایا اللہ دے رسول نے عمر اللہ دے حکم نال ہویا فرمایا اللہ دے رسول تسی پاک اور تہاڈی بیوی بھی پاک ہے اللہ کے رسول تسی بھی پاک ہو اور تہاڈی بیوی بھی پاک ہے رائے عمر دی آسمان تو قرآن دا نزول ہویا اللہ پاک نے فرمایا ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا لوگ ان اقلت بار آ جائے ان پاک باز ہستیاں دے بارے اندر اپنی زبان نہ کھولیا جے اے جناب افک ہے ایک بہتان ہے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم اے جناب منافقین نے جناب بہتان لگایا اے بہتان عظیم ہے کون عمر کہنا لوگ ذرا غور کرنا نبوت والی زبان کے اندر الفاظ جاری ہو گئے وما هو ينطق عن الهوى ان هو الا وحی نبی پاک نے نبوت والی زبان کے اندر فرمایا کہ آ لوگوں سن لو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی لو کان عمر اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندے
اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایج کر کے حج تو واپسی دے آ رہے نے اور واپسی دینا آپ نے رستے دے اندر کائنات دے لوگوں پورے ملک دا جناب بادشاہ ہے 22 لاکھ مربع زمین تے حکومت کرنے والا زمین تے لیٹیا ہے اور آسمان دی طرف دیکھیا جناب چاند نو دیکھیا بڑی ہی کیفیات دے اندر تاریخ ہویاں اور آسمان دی طرف دیکھ کے دعا کر دینے یہ اندر یا اللہ میں جمیں اس چاند کے اندر مختلف کیفیات دیکھیاں نے اللہ میرے اندر بھی جوانی آئی اور بڑھاپا آ گیا اللہ میری اعضاء کمزور ہو گئے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اللہ میں تیرے کو دعا کرنا اللہ میں تیرے کو شہادت دی دعا کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک شہادت فی سبیلک ووفات فی بلد رسولک کہ اللہ میں تیرے کو شہادتی موت منگنا اللہ تیرے کو میں شہادتی موت منگنا اور وہ بھی تیرے نبی دے شہر دے اندر اللہ رب العالمین نے دعا نو قبول فرمایا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایج کر کے نا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ایک غلام ہے ابو لولو فیروز ایران دا مجوسی ہے آگے اندر کہ اے عمر میرا آقا میرے کو بڑا ٹیکس وصول کرتا ہے آپ نے فرمایا کتنا ٹیکس وصول کرتا ہے کہ فرمایا میرے کہنے لگا میرے کو 2 درہم وصول کرتا ہے آپ نے فرمایا 2 درہم کوئی زیادہ نہیں میں انہوں مجبور نہیں کر سکتا اے جناب انہوں بڑا غصہ چڑھیا اے گیا دوبارہ ایک دن ایسا آیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا آپ نے فرمایا کہ تم چکیاں بڑیاں سونیاں بنا لینا تے مینوں بھی ایک چکی بنا دے ابو جناب دھمکی امیز جناب بات کہندا عمر میں ایسی چکی بناواں گا کہ جدی جناب صدا مشرق تو لے کے مغرب تک اور شمال تو لے کے جنوب تک جائے گی یعنی قتل دی دھمکی دے گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جناب ایکشن نہیں لیا ایک دن ایسا ہویا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز واسطے آئے تکبیر کہی گئی جناب ملعون جناب منبر تے پیچھے لکیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کر کے نماز شروع کر دی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اے جناب ملعون نکل گیا اے ہاتھ اندر کھنجر ہے اے جناب زہر دی پان لگائی ہے اے جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناف دے نیچے مارتا ہے کافی وار کرتا ہے اور جناب نکلتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول دے گر بینا فرمایا قل ان صلاتی فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین فرمایا میری نماز اور میرا اے خون اے میری جان دی قربانی للہ رب العالمین اللہ اکبر اے آج دن سی اسلام دا بہت بڑا جرنیل جناب جڑا کہ جدت وار ہو گئے اور جناب زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر نے آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے عبداللہ بن عمر جا اپنی امی عائشہ روحانی ماں دے کول جا اور جا کے کیا دے میرا سلام کہیں عمر دا سلام کہیں تے میرا پیغام دیں تے جا کے نو کہیں کہ عمر تواڈے کولوں حجرے دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پہلو دے اندر جگہ منگتا ہے آج جناب وہ جگہ دا منگتا ہے سیدنا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگیاں نے آپ فرمایا نے وہ جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی مگر میں عمر نو ترجیح کیوں نہ دیا مگر میں عمر نو ترجیح کیوں نہ دیا وجہ کیا گیا ہے کہ جو جناب لوگ تکذیب کر رہے سن عمر نے تصدیق کی تھی فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم
سجدے دے اندر پہ گئے، سجدے دے اندر گر گئے اور دعا کی تھی اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری روئے زمین کے اندر اگر کوئی جگہ میں پسند ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلو دے اندر اے جناب تینوں یار ایک مقام تے لیٹ کے انا للہ و انا الیہ راجعون، جناب آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق لیٹے نے اور ایک طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے نے۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، اے جناب 10 محرم آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو جناب مدینے گئے اور یہودیوں کو دیکھے 10 محرم دا روزہ رکھ دینے، آپ نے فرمایا یہودیوں تسی روزہ کیوں رکھ دیو؟ وہ کہنے لگے کہ اسی اس واسطے رکھنے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے کو نجات مل گئی، آپ نے فرمایا تواڈے نالوں زیادہ نسبت اور محبت ساڈی ہے، اسی بھی 10 محرم نو روزہ رکھاں گے۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ 10 محرم دا روزہ رکھدا ہے رب العالمین وہ دے اگلے اور پچھلے سال دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے، اور آپ نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسیہ، آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا قبلہا او بعدہا، آپ نے فرمایا 9 10 یا 10 11 محرم کا روزہ رکھا گا۔ آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، آپ نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزے تو بعد اگر افضل ترین روزے ہیں فرمایا 10 محرم کا روزہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔